اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال مولانا الصادق علیہ آلاف التحیت والثناء من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں ان ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ کل موضوع گفتگو آغاز کیا کہ ماہ محرم جب آغاز ہوتا ہے اور مؤمنین فرش عزا کو بچھاتے ہیں اور عزاداری کا آغاز کرتے ہیں تو مؤمنین کے اوپر اعتراضات کا ایک حملہ شروع ہو جاتا ہے کہ بالآخر کب تک عزاداری۔ بیان ہوا کہ سوال کلی تو یہی ہوتا ہے کہ بالآخر عزاداری کیوں کی جاتی ہے، لیکن اس کے ذیل میں کچھ فرعی سوالات، کچھ ذیلی سوالات بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کل بیان ہوا کہ 1400 سال سے تقریباً حضرت سید الشہداء کی عزاداری کو منعقد کیا جا رہا ہے، تو کب تک یہ عزاداری منعقد کی جائے گی؟ اس ذیل میں کل کچھ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ بطور خلاصہ عرض کرتا چلوں کہ کل بیان ہوا کہ ہر قوم اپنے بزرگوں کی یاد کو مناتی ہے، ان کا ذکر کرتی ہے اور اس یاد کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرتی ہے۔ یہ عقلاء کی روش ہے، عقلاء کی سیرت ہے کہ وہ اپنے قومی ہیروز کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اقدار کا، ان کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ اس عنوان سے ان کی یاد کو اپنی آئندہ نسلوں تک ذکر کیا جائے، منتقل کیا جائے، اور ان کی اس قربانی کے ذکر سے در حقیقت آئندہ نسلوں کی پرورش کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، اور اس کے مثبت آثار اس قوم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ قوم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترقی کرتی ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کی مختلف اقوام کو، مختلف جو اس دنیا میں ممالک موجود ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، تو ہر ملک کے، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ ایسے ممتاز افراد موجود ہوتے ہیں جن کا وہ تذکرہ اپنی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں، اور اس تذکرے سے وہ اپنی قومی جو اقدار ہیں ان کو اپنی قوم میں زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، اپنی قوم کو مزید ترقی کی طرف اور انہی اقدار اور انہی تعلیمات پر گامزن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف تذکرہ عزا نہیں، بلکہ تاریخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حالات زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہر قوم نے اس سلسلے میں اپنے لیے کوئی نصاب تعلیم کے طور پر ایک مرتب کر رکھا ہے کہ جس میں وہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی جو موجودہ نسل ہے یا جو آئندہ نسل ہے اس کو، ان واقعات کو ان تک منتقل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ان واقعات کا تذکرہ
ان قومی شخصیات کی تجلیل ہے، ان قومی شخصیات کی قدردانی ہے، ان قومی شخصیات کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ نسلوں کی روحی تربیت کرنا ہے، ان کو پروان چڑھانا ہے، ان کو انہی اہداف، انہی اغراض و مقاصد کے مطابق ان کی تربیت کرنا ہے، تاکہ وہ معاشرہ انہی اقدار کے مطابق، انہی اصولوں کے مطابق، انہی قوانین کے مطابق آگے ترقی کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ در واقع ایک عقلی قانون ہے جسے ہم نے کل بیان کیا کہ یہ سیرہ عقلاء ہے، عقلاء کی ایک روش ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے مملکت کا، اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا، اپنے معاشرے کا نظام اس انداز میں مرتب کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ خداوند متعال نے بھی ایک ایسا ہی فارمولہ الہی ادیان میں، چونکہ عقلی قانون ہے، خداوند متعال نے بھی ایک ایسا ہی فارمولہ مرتب رکھا ہے، اور قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے، سابقہ شخصیات کے، سابقہ انبیاء کے تذکروں کو خداوند متعال نے قصص قرآنی کی صورت میں قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم وہاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ان قصص کو جو ذکر کیا ہے، سابقہ امتوں سے متعلق، سابقہ انبیاء سے متعلق، سابقہ شخصیات سے متعلق، سابقہ قوموں سے متعلق، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے۔ بنیادی طور پر وہ فلسفہ اور حکمت تدبر ہے، غور و فکر ہے، کہ انسان ان واقعات پر غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، اور بطور معمول انسان واقعات اور حکایات کے ذریعے سے جلد سبق حاصل کرتا ہے، جلد ان واقعات کے ذریعے سے ان شخصیات کی اس روحانی کردار سے، اس میں موجود جو روحانی پیغام ہے، اس سے انسان اپنا رابطہ قائم کرنے میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا بنیادی فلسفہ ان قصص قرآنی کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ تدبر ہے، غور و فکر ہے۔ دوسرا فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس تدبر و غور و فکر کے ساتھ وہ انسان کا عبرت حاصل کرنا ہے، انسان کا اپنے وجود میں اس پیغام کو ایجاد کرنا ہے کہ جو خداوند متعال ان قوانین کے ذریعے سے، ان قصص کے ذریعے سے، جو ان میں موجود قوانین خداوند متعال نے بیان کر دیے ہیں، انسان ان قوانین کو سیکھتے ہوئے ان سے عبرت حاصل کرے۔ لہٰذا انسان کی تربیت میں ان کا ایک نہایتی اہم اور نہایتی ممتاز کردار ہے۔ پھر ایک اہم فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ بار بار ان قصص کو جو ذکر کیا جائے امتوں کے دوران، تو ان میں تحریف ایجاد نہ ہو، بار بار ان قصص کو بیان کیا جائے، نسلوں تک منتقل کیا جائے، تاکہ وہ درست واقعات عین جس طرح سے ہیں اسی طرح سے آئندہ نسلوں تک منتقل ہوں، کوئی اس میں تحریف ایجاد نہ کرے، کوئی اس میں تبدیلی ایجاد نہ کر سکے۔ اور پھر اہم نقطہ ان تاریخی واقعات کو بیان کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ امتوں میں، قوموں میں ان واقعات سے متعلق اختلاف ایجاد نہ ہو، سب کو معلوم ہو کہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے اور کیا واقعیت ہے۔ اور پھر ایک سنت الہی جو ان واقعات کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال ان واقعات کے ذریعے سے ان افراد کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن افراد نے عمل صالح انجام دیا یا عمل غیر صالح انجام دیا، اور خداوند متعال نے اس عمل کے بدلے میں اس عمل صالح انجام دینے والے کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، اور جس نے عمل ناصالح انجام دیا خداوند متعال نے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا۔ پس بطور مجموع اگر قرآنی قصص کو دیکھا جائے تو ایسی حکمتیں، ایسے فلسفے، ایسی تعبیرات علماء ان قصص سے متعلق بیان کرتے ہیں جو سابقہ انبیاء، سابقہ امتوں، سابقہ قوموں سے متعلق ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک حکمت کے طور پر اسی سوال کے جواب میں انہی عرائض کو پیش کیا جاتا ہے کہ تاریخی واقعات کا تذکرہ جو سیرہ عقلاء میں موجود ہے، اس کے پیچھے یہ بنیادی حکمت
یہ بنیادی فلسفہ موجود ہے تاکہ قومیں ان واقعات پر تدبر کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا تذکرہ، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کا تذکرہ، حضرت خاتم الانبیاء کا تذکرہ، یہ درواقع انہی دلائل کی روشنی میں ان تذکروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت سے پہلے اور واقعہ کربلا رونما ہونے سے پہلے خداوند متعال نے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کو واقعہ کربلا سے آگاہ کیا، اور ان انبیاء نے حضرت سید الشہداء کے غم میں شرکت کی، اور بعض نے تو اپنا حصہ بھی بیچ میں ڈالا۔ لہذا خداوند متعال کل بیان ہوا کہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں وہ ایک باب مرتب کیا اسی عنوان سے، جو آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں رسول خدا کو خداوند متعال نے اور انبیاء سابق کو جو تعلیمات دیں، اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کی جو خبر دی ہے، تو 40 روایات اس پر موجود ہیں، اور پھر انبیاء کے قصص اور انبیاء کی جو حکایات ہیں، مثلا حضرت آدم کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا تذکرہ ہے، حضرت زکریہ کا تذکرہ ہے، حضرت خاتم الانبیاء کا تذکرہ ہے، امیر المؤمنین کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا اگر تاریخی ادوار کو دیکھا جائے تو خداوند متعال نے اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے اس واقعے کی خبر دی، اور اس واقعے میں شریک قرار دیا تمام انبیاء کو، تاکہ وہ اس عزا میں شریک ہو جائیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں اس میں، تو اگر جو یہ فلسفہ بیان کیا گیا، یہ جو حکمت بیان کی گئی کہ تاریخی واقعات کا تذکرہ کرنا سیرہ عقلاء ہے، اور سیرہ عقلاء کے ساتھ وہاں ان واقعات کو بار بار بیان کرنا انہیں تحریف سے محفوظ رکھنے کی خاطر بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت سرور انبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امت کے درمیان موجود ہیں، امت کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اصحاب کا جھرمٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا ہے، اور ہر وقت ایک ذرابین کی طرح اصحاب رسول خدا کی زندگی پر جیسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، جیسے ایک ذرابین سے ایک شخصیت کا، اس کے کردار کا، اس کی گفتار کا، اس کی رفتار کا جائزہ لیا جاتا ہے، اصحاب اس طرح سے جناب خاتم الانبیاء کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ لیکن جناب خاتم الانبیاء کے اس جہان سے رخصت ہونے کے بعد کی آپ کیفیت دیکھیں، کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، اور امت میں وہ انحراف، امت میں وہ بگاڑ ایجاد ہونا شروع ہو گیا۔ واقعہ ثقیفہ آپ کے سامنے ہے، امت کا انحراف، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت غدیر کو ایسے بھول گئی جیسے یہ واقعہ تھا ہی نہیں۔ یہی لوگ تھے کہ جو تمام اپنی زندگی میں جناب خاتم الانبیاء کے منتظر رہتے تھے کہ جناب خاتم الانبیاء وضو فرمائیں، اور ان کے وضو کے قطرات کو یہ اپنے لیے بطور تبرک جمع کریں۔ یہ اصحاب کی روش تھی، لعاب دہن خاتم الانبیاء کو بطور تبرک لے جایا کرتے تھے۔ اور وہ واقعات آپ دیکھیں کہ موہائے مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے تبرک کے طور پر لے جایا کرتے تھے، اور نفس رسول کے ساتھ اس امت نے کیا کیا۔ آغاز بعثت سے جناب خاتم الانبیاء نے ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اسی دعوت ذو العشیرہ سے اپنے جانشین کا اعلان کیا، اور ہر واقعے میں، ہر مناسبت میں رسول خاتم الانبیاء اپنے جانشین کا باقاعدہ اعلان کرتے رہے، امت کو بتاتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ لیکن کیسے امت نے رسول خدا کی شہادت کے بعد، رسول خدا سے
اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیسے امت ان تمام حقائق کو کہ جو اس قدر ذرابین سے جناب خاتم الانبیاء کا مشاہدہ کیا کرتی تھی، جو وضو کے قطرات کو تبرک کے طور پر لے جایا کرتی تھی، جو لعاب دہن کو تبرک کے طور پر لے جایا کرتے تھے، جو منہائے مبارک کو تبرک کے طور پر اپنے خاندانوں میں ذخیرہ کیا کرتے تھے، وہ تعلیمات محمد مصطفیٰ سے کیسے دور ہو گئے، کیسے اسلام میں تحریف ہوئی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ واقعات کو بیان کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی جناب رسالت مآب اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوراً تحریف اور فوراً تمام کا تمام ایسے تبدیلی ہوئی 90 درجے اور بالکل اپوزٹ کیسے تبدیلیاں اسلام کے اندر ایجاد ہوئیں اور کیسے حقائق کو تبدیل کیا گیا کہ جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باقاعدہ امیر المؤمنین کے ساتھ اصحاب کے دروازے پر جا کر دق الباب کر کے ان سے پوچھتی ہیں، کیا تم غدیر بھول گئے؟ کیا تم غدیر بھول گئے؟ کہا دیر سے تشریف لائی ہیں، ہم اب بیعت کر چکے ہیں۔ یعنی ایک حقیقت جو مسلمہ حقیقت ہے، جو اسلام کی حقیقت ہے، جو خاتم الانبیاء کی تعلیمات ہے، جسے امت کیسے تبدیل کر گئی، کیسے ہضم کر گئی، کیسے اس سے آسانی سے گزر گئی۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ بار بار واقعات کو تذکرہ کرنا، ان کو دہرانا، جہاں ان میں تحریف سے بچنے کے لیے ضروری ہے، وہاں انسان کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا انسان ان تاریخی واقعات میں تدبر کرے، ان تاریخی واقعات میں غور و فکر کرے، اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وثنا ان کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ خون سید الشہداء کی برکت سے اس عزا میں اور اس قربانی حسین ابن علی میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ سب متفق ہیں اس بات پر کہ حسین ابن علی اسلام کی بقا کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اور اسلام کی آبیاری کی خاطر سید الشہداء نے اپنا خون نچھاور کیا ہے اس اسلام پر۔ پس اسلام کی رگوں میں سید الشہداء کا خون موجود ہے۔ لہٰذا آج آپ تہجد پڑھتے ہیں، آج آپ نوافل پڑھتے ہیں، آج آپ واجبات کو ادا کرتے ہیں، آج آپ خمس دیتے ہیں، آج آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آج آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج کوئی بھی عمل خیر انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے حسین ابن علی کی قربانی موجود ہے۔ لہٰذا رئیس مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ جملہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ خداوند متعال جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، وہ خیر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اوپر خیر کا اطلاق ہوتا ہو اور آپ کی زندگی میں موجود ہو، جان لے وہ خیر حسین ابن علی کی بدولت آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ لہٰذا اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے قلب میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور صرف حسین کی محبت نہیں، حسین کی زیارت کی محبت کو بھی خداوند متعال اس میں ڈال دیتا ہے، اور جس سے خداوند متعال اس توجہ کو ہٹا لیتا ہے، جس کا حدیث کے ذیل میں اشارہ کیا کہ اللہ جس کے لیے سو کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ نہیں کیا بلکہ خیر کے اپوزٹ کا ارادہ کیا، یعنی اللہ نے اپنی توجہ کو اس انسان سے ہٹا لیا، اب اس کو اس کے حال پر واگزار کر دیا ہے۔ تو جس کو اس کے حال پر واگزار کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کو اس کے اپنے نفس کے سپرد کر دیا جائے، تو اس کے اس اللہ کے اسے اس کے سپرد کرنے کے نتیجے میں اس کے وجود میں، اس کے قلب میں بغض حسین ایجاد ہوتا ہے اور بغض زیارت حسین ایجاد ہوتا ہے۔ بس پہلا سوال کہ ہم ہر سال حضرت سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری کا آغاز سید الشہداء کے ذکر سے کرتے ہیں، اور قمری سال کا آغاز جو محرم سے کرتے ہیں، اور اول محرم میں بھی ہم ماہ ذی حجہ کے آخر سے استقبال محرم کرتے ہیں، اور پھر
48 دن مسلسل عزائے حسین میں بیٹھے رہتے ہیں، سیاہ پوشی کرتے ہیں، یہ درواقع حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اسی خیر کا مصداق ہے کہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں اس خیر کی خاطر حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور صرف یہ 48 دن عزا کے لیے نہیں، بلکہ ہر روز عزائے حسین ہمارے وجود کا حصہ ہونی چاہیے، جیسے کل وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ہر روز حضرت صدیقہ طاہرہ ان فرشتوں کو دیکھ کر دھاڑے مار کر آواز سے گریہ کرتی ہیں، اور فاطمہ تنہا نہیں ہیں، 1000 انبیاء موجود ہیں، 1000 صدیق موجود ہیں، 1000 شہید موجود ہیں، 1000 کروبین موجود ہیں، اور یہ تمام اس حلقہ فاطمی میں فاطمہ زہرا کی اس فریاد کے ساتھ، اس چیخ کے ساتھ ہر روز طلوع فجر کے وقت یہ عزائے حسین میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جب اتنی عظیم ہستیاں حسین ابن علی کی عزاداری میں ہر روز مصروف ہیں، تو ہم جو حسین ابن علی کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ فاطمہ کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے یا حسین سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ اور ہمارے تو علماء کی یہ روش رہا کرتی تھی، بیان کر چکا میں پہلے بھی مجالس عزا میں، کہ جب وہ تکبیرۃ الاحرام کہنے لگتے تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو میں تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے خون حسین موجود ہے۔ اور ابھی میں پاکستان گیا تو مجھے تعجب ہوا، ایک مومن کی بھی یہ روش میں نے وہاں مشاہدہ کی مسجد میں، کہ وہ جب بھی تکبیرۃ الاحرام کہنے لگتا تھا تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے وہ کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بس معلوم ہوا کہ عام انسانوں میں بھی یہ روش موجود ہے، اور یہ انہوں نے علماء اور فقہاء سے یہ درس لیا ہے کہ اپنی نماز کے آغاز سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جس کی بدولت یہ نماز ہم تک پہنچی ہے۔ ہر عمل خیر سے پہلے حسین ابن علی کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے بدولت یہ عمل خیر ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے وجود میں یہ حسین ابن علی کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس عمل خیر کو انجام دے رہے ہیں۔ خوب، دوسرا سوال جو بطور معمول یہاں ان ایام میں کیا جاتا ہے، آغاز ایام میں جو سوال فرعی کے طور پر بیان کیا جائے آپ کی خدمت میں، کہ ٹھیک ہے یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ تاریخی واقعات کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان تاریخی واقعات کو اپنے آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے، اور ان تاریخی واقعات کو بیان کرتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہاں یہ نہیں ہے، سوال یہاں اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ کیوں ہم صرف اضاحی کے عنوان سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ کیا امام حسین کی زندگی میں فضائل کی کمی تھی؟ کیا امام حسین کی شان و منزلت میں کوئی کمی تھی؟ ہم ان قصائد کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہر سال محرم کے آغاز میں یہ سیاہ پرچم لگ جاتے ہیں، یہ سیاہ بیرق آویزاں ہو جاتے ہیں، ہم لوگ سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، عشرہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، لوگ آنسو بہاتے ہیں، خطیب مجالس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نیاز پکائی جاتی ہے، اس انداز میں حسین کا ذکر کیوں؟ حسین ابن علی کا ذکر جو ہے وہ اس انداز میں کیوں ہم منقبتیں نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم فضائل حسین ابن علی کو بیان نہیں کرتے؟ صرف اضاحی پر ہم نے فوکس کیوں کر رکھا ہے؟ ایک یہ اعتراض کے طور پر بات کی جا سکتی ہے۔ خوب، اس نقطے کی طرف اگر انسان متوجہ ہو کہ خداوند متعال نے انسان کے وجود میں جو جبلت اور جو فطرت قرار دی ہے، اس میں دو چیزیں خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہیں۔ مثلا خداوند متعال نے انسان کو رونے کی اگر ایک خصوصیت عطا کی ہے، تو دوسری طرف انسان کو حشاش و بشاش ہونے، مسکرانے اور ہنسنے کی بھی خداوند متعال نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ انسان ہنستا بھی ہے۔ انسان کے دل میں خداوند متعال نے اگر محبت کو ایجاد کیا ہے، تو بغض بھی انسان کے دل میں خداوند متعال نے رکھا ہے کہ انسان جس چیز سے تنفر کرتا ہے، انزجار کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، انسان اس سے نفرت کرتا ہے، انسان اس سے دوری کرتا ہے۔
پس انسان کی فطرت میں ایسے دو عوامل موجود ہیں کہ جو انسان کو دو طرف لے جاتے ہیں، ایک انسان کی طبیعت کو شاد کرتے ہیں، ایک انسان کی طبیعت کو محزون کرتے ہیں۔ لیکن انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے تو کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کے پاس اگر علمی معلومات موجود ہیں، انسان کے علم میں کسی واقعے کسی حقیقت کے بارے میں علم ایجاد ہو جاتا ہے، معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے کسی بھی شے سے متعلق، تو یہ انسان جو عالم ہے، جو عارف ہے، جو معرفت رکھتا ہے، اس انسان عارف کا مقام اس انسان مجرب کے مقام سے کم ہوتا ہے۔ وہ انسان جو تجربہ کرتا ہے، وہ انسان جو عملی میدان میں پریکٹیکل میں وارد ہوتا ہے، وہ حقیقت کو بہتر انداز میں درک کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان گاڑی کا علم رکھتا ہے، اسے گاڑی کے تمام سپیئر پارٹس کا علم ہے۔ میں نے افراد ایسے دیکھے کہ ان کی زندگی میں 30 سال 40 سال انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کے سپیئر پارٹس بیچے، اسکوٹر کے سپیئر پارٹ بیچے، ہر چیز کا مکمل ان کو نقشہ معلوم ہے کہ یہ اسکوٹر میں کیا کیا چیز ہے، گاڑی میں کیا کیا چیز ہے، کون سا پرزہ ہے، اگر نہیں چل رہی ہے تو کہاں سے جو ہے وہ خامی ہے، اس کو کیسے اصلاح کیا جائے۔ لیکن جب آپ اس کو کہو کہ آپ اس پر بیٹھو اور اس کو چلاؤ تو وہ کہے گا مجھے چلانی نہیں آتی۔ یعنی ایسے افراد آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں گے کہ جو تمام حقیقت کا علم رکھتے ہیں لیکن انہیں وہ تجربے کے میدان میں اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کو چلا نہیں سکتے، تجربہ نہیں کر سکتے، آگے اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ خوب یہاں معرفت علمی موجود ہے، عرفان علمی موجود ہے، لیکن عملی میدان میں وہ اس چیز کو جو ہے وہ، البتہ سارے ایسے نہیں ہیں لیکن ایسے افراد موجود ہیں۔ خوب اب اس کی نسبت دوسرا فرد کہ جو تجربے کے میدان میں موجود ہے، جس کو چلانی بھی آتی ہے، ٹھیک کرنی بھی آتی ہے، ہر چیز کا اس کو نہ صرف یہ کہ علم ہے بلکہ علم کے ساتھ پریکٹیکل بھی اس کا موجود ہے، اور اس کے ہاتھ پر موٹر سائیکل موجود ہے یا گاڑی موجود ہے، اور وہ اس کو ایسے فوراً آنن فانن درست کر سکتا ہے کہ جیسے وہ عالم درست نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دوسرا مقام ہے۔ لیکن انسان کے پاس احساسات میں خداوند متعال نے یہ جو احساسات کی طاقت انسان کو دی ہے کہ انسان جب کسی حقیقت سے علم حاصل کرتا ہے، کسی حقیقت کے بارے میں علم کی بنیاد پر تجربہ کرتا ہے، اور جب اسی حقیقت کو انسان اپنے وجدان سے، اپنے احساسات سے، اپنے عواطف سے اس سے رابطہ قائم کرتا ہے، تو اب جو رابطہ قائم ہوا ہے وہ اس علمی شخص کی نسبت، اس تجربہ کرنے والے شخص کی نسبت اس کا مقام جو ہے وہ اور بھی بلند ہے۔ یہ اس حقیقت کی روح سے مرتبط ہو چکا ہے اور اس کا رابطہ برقرار ہو چکا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ذکر اور ذکر مصائب اور ذکر عزا یہ انسان کی روح کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان ہر سال محرم کے آغاز میں اور محرم کے ایام میں اور 48 دن میں یا سال بھر میں یا حسین کہتا ہے، ان سیاہ پرچموں کو، سیاہ علم کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا وجود باطنی طور پر حسین ابن علی کے ساتھ ایک ایسے ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان علمی طور پر حسین ابن علی کے بارے میں تحقیق کرے، اگر انسان کتابوں میں جا کر تحقیق کرے، تو وہ مقام جو اس انسان حساس کا ہے وہ اس انسان کا نہیں ہے جو عالم ہے فقط۔ لہٰذا یہ آپ کا سوال کہ ہر سال ہم عزائے حسین کیوں کرتے ہیں، در واقع یہ عزائے حسین انسان کو حسین کے ساتھ ایسے متصل کر دیتی ہے، ایسے ملا دیتی ہے کہ انسان کا وجود حسین ابن علی کے ساتھ یکجا ہو جاتا ہے۔ ان آنسوؤں کی بدولت انسان ایسے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے اس انسان کے دامن میں کبھی کوئی گناہ موجود ہی نہیں تھا۔ اب جب گناہ موجود نہیں ہے اور یہ انسان یا حسین کہتا ہے، تو خداوند متعال اس انسان کے اس ذکر یا حسین کی بدولت،
اس کے نامہ اعمال میں اس حج کے ثواب کو بھی ڈال دیتا ہے، اس عمرے کے ثواب کو بھی ڈال دیتا ہے، جو نہ صرف معمولی حج اور معمولی عمرہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول شدہ حج اور مقبول شدہ عمرہ کا ثواب ہو۔ پس معلوم ہوا کہ انسان اگر حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اور حسین کا دامن تھامتا ہے اور حسین کا ذکر کرتا ہے اور حسین کے لیے آنسو بہاتا ہے، خداوند متعال اس انسان کے سفر کو ایسے بلند کرتا ہے، ایسے سرعت دیتا ہے، ایسے تیز کرتا ہے کہ یہ انسان ایک سری السیر انسان، ایک ایسے سری السیر سفینے کا مسافر بن چکا ہے کہ اب اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعها، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین ابن علی کی کشتی پر جو سوار ہوتا ہے وہ جلد اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، جلد لقاء اللہ کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے، جب جلد اور جلد وہ اللہ کا عارف باللہ بن جاتا ہے۔ پس حسین ابن علی کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، اور ذکر فضائل سے ذکر مصائب کو یہ تقدم حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ انسان روحانی طور پر، باطنی طور پر انسان پگھل جاتا ہے، انسان ذوب ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھوں سے جاری اشک کے قطرات انسان کے گناہوں کو ایسے زائل کر دیتے ہیں جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ پس اس وجہ سے ہر سال حسین ابن علی کا ذکر اور ذکر عزا فضائل پر مقدم ہوتا ہے تاکہ انسان معراج کرے اور انسان بلندیوں تک پہنچے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوب تذکرہ ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور امام حسین سے ایک احساسی رابطہ برقرار کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان علمی جب رابطہ برقرار کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ علمی رابطہ انسان کو بلندیوں تک پہنچائے، لیکن جب انسان اپنے احساسات و عواطف کو ابھارتے ہوئے ایک رابطہ برقرار کرتا ہے تو وہ رابطہ انسان کے سفر کو ترقی دیتا ہے، معراج عطا کرتا ہے۔ اسی لیے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما ہر چے داریم از محرم و سفر است، جو کچھ بھی ہمارے دامن میں موجود ہے اس محرم اور سفر کی برکات کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ امتوں کو کیسے بیدار کیا جاتا ہے حسین ابن علی کے نام پر۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جہاد کا سلسلہ جو شروع ہوا ایران مقدس میں، اور کیسے اس امت نے بیداری کا مظاہرہ کیا اور اپنے قیام کو حسین ابن علی کے قیام کے ساتھ اور اس یاد کے ساتھ خود کو زندہ رکھا اور خود کو بیدار رکھا، حسین ابن علی کا تذکرہ کر کے، حسین ابن علی کی جو قربانی ہے، جو شہادت ہے، جو حسین ابن علی کی فداکاری ہے، اپنے وجود کو اس فداکاری کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ قوم کیسے بیدار ہوئی ہے اور کیسے انہوں نے ترقی کی ہے اور کیسے انہوں نے عالمی استکبار کو کیسے اس کے ناک زمین پر رگڑی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ لیکن عام قومیں، عام لوگ جو ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ چونکہ بیان ہوا آغاز میں کہ ہر قوم اپنے ہیروز کا تذکرہ کرتی ہے، اپنی جو اقدار ہیں، اپنی ویلیوز کا ذکر کرتی ہے، جن کے ذریعے سے وہ اپنے جو تاریخ ہے اس کو احیا کرتی ہے۔ وہاں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں ملی نغمے گائے جاتے ہیں، وہاں ترانے پڑھے جاتے ہیں، وہاں میوزک چلائے جاتے ہیں، وہاں ایک الگ انداز سے اپنی ثقافت کو اور اپنی تہذیب کو اور اپنے قومی ہیروز کو وہ کس انداز میں اپنی نسلوں تک آگے منتقل کرتے ہیں۔ لیکن حسین کے چاہنے والے حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے، علی اصغر کا تذکرہ کرتے ہوئے، علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے خاندانوں میں جب مصیبت آتی ہے، جب کسی ننھے کا جو ہے وہ جنازہ دیکھتے ہیں تو حسین کے اصغر پر گریہ کرتے ہیں، جب اپنے جوان کا جنازہ دیکھتے ہیں تو علی اکبر پر گریہ کرتے ہیں، جب کسی شجاع کا جنازہ دیکھتے ہیں تو عباس کو یاد کرتے ہیں۔ در واقع واقعہ کربلا سے خود کو جوڑ کے رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ انسان کیسے ترقیاں کرتے ہیں، کیسے
بلندی تک پہنچتے ہیں، کیسے انسان خدائی انسان بن جاتا ہے، اور ہر طاغوت کے مقابلے میں یہ انسان جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی فلسفہ ہے، یہ بنیادی ہدف ہے کہ انسان حسین کے ساتھ جڑا رہے۔ جیسے حیدر صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے تو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ چونکہ اب اس قوم کا حسین سے وہ رابطہ عاطفی برقرار ہو چکا ہے، وہ درس حریت اس انسان نے بیدار ہو کر حسین ابن علی سے لیا ہے۔ اب حسینی تعلیمات پر عمل کرنا اور حسینی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے اس انسان کا آگے کا جو سفر ہے وہ حسینی سفر ہوگا۔ خوب، آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ ان احساسات کو جو ہم سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق مناتے ہیں تو خوشی کے احساسات کیوں نہیں؟ جیسے پہلے سوال میں بیان ہوا، صرف غم ہی کے احساسات کیوں ہیں؟ تو خداوند متعال نے انسان کو یہ دو احساسات عطا کیے ہیں، جہاں خوشی کا ہے وہاں غم کا بھی ہے۔ تو انسان موقع کی مناسبت سے ان احساسات کو استعمال کرتا ہے۔ جہاں غم کا موقع ہے وہاں انسان اہل بیت کے مصائب کو اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ جہاں خوشی کا موقع ہے وہاں انسان ان ہستیوں کی خوشی میں خوشحال ہوتا ہے، شاد ہوتا ہے۔ جب انسان کے اپنے گھروں میں کوئی غم آتا ہے تو انسان ان ہستیوں کے غم پر اپنے غم کو بھول جاتا ہے اور ان ہستیوں کا غم مناتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابق علی جد الحسین، اے ابن شبیب اگر تو گریہ کرنا چاہتے ہو تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ پس یہ درواقع انسان کے احساسات ہیں، انسان کے عواطف ہیں کہ وہ خوشی میں خوش ہوتا ہے، غم میں غمگین ہوتا ہے۔ اور جب دو مورد آپس میں یکجاں ہو جائیں کہ جہاں خوشی بھی ہے جہاں غم بھی ہے تو اہل بیت کا غم اہل بیت کی خوشی پر انسان مقدم کرتا ہے، اور یہ درس اہل بیت ہی کے گھر سے انسان کو ملتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آخری سوال، چونکہ تمام سوالات آج میں کمپلیٹ کر کے تو کل ایک دوسرا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آؤں، تو آخری سوال جو کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ حضرت سید الشہداء کا غم، یہ سارے سوالات جو ہو گئے یہ ہمارے سامنے آ گئے، تو ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا غم مناتے ہیں تو ٹھیک ہے، معرفت ہے، ہم حضرت سید الشہداء کی جو ہے وہ ان سے عقیدت کے اظہار میں ان پر صلوات بھیج دیتے ہیں، ان پر سلام بھیج دیتے ہیں۔ 100 کی جگہ آپ 1000 سلام بھیج دیں، 1000 درود بھیج دیں، لیکن لعن کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر لعن در واقع انسان کے وجود میں ایک خشونت ایجاد کرتا ہے، یہ انسان خشن ہو جاتا ہے، اور جو انسان خشن ہوتا ہے وہ بطور معمول معاشرے میں ایک خشن چہرے کے ساتھ، ایک خشونت والے چہرے کے ساتھ، ایک غصے والے چہرے کے ساتھ ہمیشہ پیش آتا ہے اور موجود رہتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنے جو اعمال ہیں، جو اپنا رویہ ہے، اس میں خشونت کو برطرف کر دینا چاہیے، اور اہل بیت علیہم السلام کی عزا میں آپ کو ان کے اوپر درود صلوات بھیجنی چاہیے، ان کے قاتلوں پر لعن نہیں کرنی چاہیے۔ خوب، یہ بھی فارمولہ قرآن مجید سے واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال نے جیسے انسان کی فطرت میں دو پہلو رکھے ہیں کہ انسان محبت بھی کرتا ہے، انسان نفرت بھی کرتا ہے، انسان سعادت سے محبت کرتا ہے، انسان شقاوت سے نفرت کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو سعادت کی طرف لے جاتی ہے انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے، اس سے اپنا رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ جو چیز انسان کو شقاوت کی طرف لے جاتی ہے انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اس سے انسان دوری کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور الہی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ خداوند متعال انبیاء کے دشمنوں کو، معاشرے کے دشمنوں کو، الہی اقدار کے دشمنوں پر یہ لعنت کا درس جو ہے وہ ہمیں خداوند متعال سے اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے ملتا ہے۔ پس جہاں انسان
اہل سعادت سے محبت کرتا ہے، وہاں انسان اہل شقاوت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے لعن کی صورت میں، تاکہ انسان کی محبت کا تقاضا مکمل ہو جائے۔ اور جہاں اظہار محبت اور اظہار جو بیزاری ہے ان کا آپس میں تقابل کیا جائے تو اظہار بیزاری اظہار محبت سے مقدم ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے کسی نے جب سوال کیا کہ تولا اور تبرہ میں کون سی چیز مقدم ہے، تو مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ پہلے خانے کو جو ہے وہ جارو کرو، اغیار سے پاک کرو، پھر اس کو تہلیہ کرو۔ یعنی انسان پہلے اپنے وجود سے ان طاغوتی قوتوں کا خاتمہ کرے، ان سے بیزاری کا اور نفرت کا اظہار کرے، بعد میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے اپنے وجود کو معطر کرے اور پاکیزہ کرے۔ اور اخلاقی علماء بھی اسی فارمولے کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے تخلیہ کا موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، بعد میں تحلیہ کا مقام ہے کہ انسان خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرتا ہے۔ اور یہ قانون عقلی بھی ہے کہ انسان اگر کسی آلودہ برتن میں کسی صاف پانی کو ڈال دے تو وہ پانی بھی آلودہ ہو جائے گا، نجس برتن میں ڈالے گا تو وہ نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان پہلے اپنے وجود کو اغیار کی جو لگاؤ ہے، جو لچک ہے، اس سے اپنے وجود کو پاکیزہ کرے، بعد میں انسان جو ہے وہ اپنے وجود کو ان فضائل سے آراستہ کرے، اور یہ ہم زمان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ماہ محرم الحرام ہے، اور اس مہینے میں اہل بیت علیہ السلام کے جہاں ہم فضائل کا اور معارف کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں ان ہستیوں کا مصائب کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم تذکرہ کرتے ہیں دیباچہ کربلا کا، جو کربلا کا مقدمہ ہے، جو کربلا کا آغاز ہے، جو واقعہ کربلا کے ایک شہید ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل۔ امام حسین علیہ السلام نے 12,000 خطوط کے ساتھ مسلم کو کوفہ بھیجا کہ اے مسلم جاؤ اہل کوفہ کے پاس، یہ 12,000 خطوط ہیں، یہ اہل کوفہ نے دعوت دی ہے، مسلم جاؤ، اگر کوفہ والے اپنے وعدے پر ثابت قدم رہے تو مسلم ہمیں پیغام بھیجنا، ہم بھی کوفہ کی طرف حرکت کریں گے۔ مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، بعض کہتے ہیں 24,000 کوفیوں نے بیعت کی، بعض کہتے ہیں 40,000 کوفیوں نے مسلم کی بیعت کی۔ وہ کوفہ جہاں ہر طرف مسلم کا تذکرہ ہے، ہر طرف مسلم کی بیعت کرنے والے افراد موجود ہیں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ مسلم نماز پڑھاتے ہیں، مسجد میں نمازی موجود ہے، جب مسلم نماز ختم کرتے ہیں تک و تنہا موجود ہے، مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، مسلم کو اپنے گھر لے جانے والا کوئی نہیں، اور مسلم کوفہ کی گلیوں میں کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، اور مسلم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مسلم کا میزبان پہلے شہید ہو چکا ہے، پیاس کی شدت مسلم پر غالب آتی ہے، کوفہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک دروازے پر مسلم قیام کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، خاتون خانہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے ایک چاند جیسا 28 سالہ جوان، کڑیل جوان دروازے پر بیٹھا ہے، تعجب کرتی ہے، جوان کہتا ہے کیا پانی کا کوئی جرعہ، کوئی جام مل سکتا ہے؟ یہ مؤمنہ گھر جاتی ہے، پانی کا جام لاتی ہے، مسلم پانی پیتے ہیں اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ مؤمنہ کہتی ہے جوان تو نے پانی تو پی لیا، اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم کہتے ہیں میں کس کے گھر جاؤں، اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی جاننے والا، کل تک جو میری بیعت کر چکے تھے، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں میری
میری بیعت کے افراد موجود تھے، لیکن آج مسلم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ تو کہتی ہے تو تعارف کرا کون ہے؟ بتایا جاتا ہے میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ مسلم کو گھر لاتی ہے، اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ اس کا ظالم بیٹا جو چپا چپا مسلم کو چھان رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، جب گھر آتا ہے تو اپنی والدہ کو اور گھر کو ایک عجیب کیفیت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں مسلم بیدار ہوتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین عالم میں رؤیا میں تشریف لاتے ہیں اور مسلم سے کہتے ہیں مسلم ہماری طرف جلدی تشریف لاؤ، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ مسلم کی آواز سن کر یہ شقی متوجہ ہوتا ہے کہ گھر میں مسلم موجود ہے، اب فوراً بھاگا جاتا ہے، دربار میں اطلاع دیتا ہے کہ جس ہاشمی جوان کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ لشکر آتا ہے ہاشمی جوان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ مسلم شجاعت علوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے باہر آتے ہیں کہ یہ غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرتی، جس مومنہ نے پناہ دی ہو اس مومنہ کے گھر کو مسلم کی وجہ سے ویران کیا جائے، تخریب کیا جائے۔ مسلم میدان میں آتے ہیں، گھر سے باہر آتے ہیں، اشقیاء کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ کل تو یہ کوفہ میری بیعت میں تھا، یہ کیا ماجرا ہوا کہ سب کوفی تبدیل ہو گئے؟ اور کوئی تو یقیناً خیال آیا ہوگا کہ کوئی تو حسین کو پیغام پہنچائے کہ بطول زادیوں کے ساتھ کوفے کی طرف نہ آئے۔ مسلم نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، مسلم نے جنگ لڑی، لیکن ہاشمی جوان کی شجاعت کا مقابلہ یہ قوم اشقیاء نہ کر سکے۔ خدائے کا سہارا لیا۔ یہ عربوں کا دستور ہے، جب کسی شجاع کا مقابلہ نہ کر سکیں تو اس شجاع کی توہین کی جاتی ہے، اسے نیچا دکھانے کے لیے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بددہنی کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی آگ برساتا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا ہے۔ مسلم زخموں سے چور ہیں، خود ایسے مسلم کو اسیر کیا جاتا ہے، دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ مسلم ایک ایسے حیدری جوان کی طرح شجاعت کے ساتھ دربار میں تشریف لائے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مسلم سے کہا جاتا ہے مسلم امیر کو سلام کرو، کہا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ مسلم کو کہا جاتا ہے کوئی خواہش، کہا جاتا ہے مجھے اگر پانی پلا سکو تو ایک جام پانی پلاؤ۔ پانی لایا جاتا ہے، جیسے ہی لبوں کے قریب کرتے ہیں خون سے رنگین ہو جاتا ہے، واپس کرتے ہیں اور 3 جام مسلم اسی طرح سے تبدیل کرتے ہیں، اور مسلم کو یقین ہو گیا کہ مسلم پیاسے اس دنیا سے جائیں گے، اور مسلم کے رزق میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ مسلم دیباچہ کربلا ہے، اس مسلم کو حکم دیا جاتا ہے دار
دارالعمارہ کی چھت پہ جا کر سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن عزیزو توجہ فرمائے، مسلم پر وہ تمام مصائب آئے جو کربلا میں خاندان بنی ہاشم پر آئے۔ مسلم کو اسیر کیا گیا تو کربلا میں زینب کو اسیر کیا گیا۔ کربلا میں سب پیاسے تھے تو مسلم بھی پیاسے تھے۔ مسلم کو دربار میں لایا گیا تو اہل بیت کو بھی دربار میں لایا گیا۔ مسلم بھی شجاعت کے ساتھ دربار میں آئے، زینب بھی شجاعت کے ساتھ دربار میں آئی۔ مسلم کو دارالعمارہ پر لے جا کر ان کا سر پشت گردن سے جدا کیا گیا۔ قتل گودی قتل گاہ میں حسین ابن علی کا سر بھی پشت گردن سے جدا کیا گیا۔ علماء پڑھتے ہیں کہ حسین ابن علی کا سر اقدس حضرت صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں تھا، مسلم کا سر بھی صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں تھا۔ مسلم کے جسد اطہر کو کوفے میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے جسد اطہر پر گھوڑے دورائے گئے۔ پس یہ دیباچہ کربلا مسلم ہے، اور جب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے، امام حسین دور سے ایک جوان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، عباس سے کہتے ہیں اس جوان کو بلاؤ، یہ کوفے سے آ رہا ہے، کوفے کی خبر دے گا۔ بلایا جاتا ہے اس شخص کو، وہ شخص جب قریب آتا ہے تو خبر دیتا ہے کہ جب میں کوفے سے نکلا تھا تو مسلم کے جسد اطہر کو کوفے میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین و عباس نے مسلم پر گریہ کیا، پھر خیموں میں آئے، مسلم کی بچی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، شفقت بھرا ہاتھ سر پر پھیرا، بچی کو گوشوارے پہنائے گئے۔ بچی نے کہا مامو جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ یہ شفقت آپ سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور کل اجر رسالت دینے حسین کا پرسہ دینے آئیں گے۔ کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی دور چھینتا ہے، کوئی آگ لگاتا ہے، کوئی بی بی کو دوڑاتا ہے۔ یا ثانی زہرا، یہ مسلم کی مصیبت، یہ حسین کی بچی کی مصیبت۔ عزادارو، ایک مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں اور مجلس کا خاتمہ عزیزان محترم باب الحوائج ہستیوں کی طرف توجہ کرے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ ہستیاں جو لوگوں کی حاجات پوری کرتی ہیں ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پہلے باب الحوائج مسلم کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو دونوں ہاتھ بندھے تھے، اور دوسرے باب الحوائج قمر بنی ہاشم جب شہادت ہوئی تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اور تیسرے باب الحوائج علی اصغر کہ جب شہادت ہوئی تو دونوں ہاتھ کنداغ میں تھے۔ اور پھر آگے باب الحوائج بغداد کے قیدی موسیٰ بن جعفر ہے کہ انہیں رسیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر پل بغداد پر لایا گیا۔ ھذا امام الرفضا فاعرفوہ،
یہ رافضیوں کا امام ہے، لیکن ایک مستور بھی باب الحوائج ہے کہ جس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا، کہ جو ہر وقت مہدی کو یاد کرتی ہے، جو ہم سب کی جدہ حضرت صدیقہ طاہرہ ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، الا لعنت اللہ علی